تو ریلیشن شپ کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں، یعنی تربیہ کے جو 2 بڑے پری ریکویزٹس ہیں، ریلیشن شپ کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں۔ تو ریلیشن شپ کا ایک آؤٹ کم یہ ہے، اگر آپ کا اپنے بچے سے بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا، اور ریلیشن شپ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہے گا کہ میرا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ ابھی سلمان صاحب جو ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں اس سے کہیں کم ہے، یا ان کے ذہن میں جو بینچ مارک ہے وہ اچیو کر لیا میں نے یا اس سے پیچھے ہے، تو مجھے اپنے ریلیشن شپ کو کس اسٹینڈرڈ پہ، کس بینچ مارک پہ گیج کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں یہاں پر آ گیا یا نہیں آیا۔ تو میں اس کے کچھ انڈیکیٹرز آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے اپنی پرابلمز، اپنے پرسنل ایشوز، اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے کویسچنز شیئر کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ ہے۔ اپنی پرابلمز، اپنے پرسنل ایشوز، اپنی لائف کی وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کے بغیر، اپنی ایکٹیویٹیز، اس نے وہ کہیں باہر گیا تھا، کیا اس نے کیا، اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے پرسنل ایشوز، اپنے کویسچنز، اپنے پرابلمز شیئر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ریلیشن شپ کا بہت ہی کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ ہے۔ ریلیشن شپ کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آپ سے آپ کے بارے میں کویسچنز کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 2 بہت میجر انڈیکیٹرز ہیں۔ اگر آپ کا اپنے بچے سے ریلیشن شپ ان 2 یعنی اس کرائیٹیریا کو کوالیفائی کر رہا ہے، اگر اس کو میٹ کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پہ کام کیجئے۔ اگر نہیں ہے تو اگر یہ لیول اچیو نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اس پر کام نہیں کرنا۔ کس پہ کرنا ہے؟ خود پہ کرنا ہے۔ تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے، چلو بیٹھو میرے پاس، میں تم پہ کچھ کام کرتی ہوں تاکہ تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ بن جائے۔ ایسے نہیں ہونا ہے۔ تمہارا میرے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو مجھے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے کون سے فریزز، کون سے جملے آپ کے بچے کو اچھے نہیں لگتے۔ آپ اپنے کمیونیکیشن اسٹائل کو ریویو کریں۔ اگر کوئی ماں یہ سمجھ لے واٹ ناٹ ٹو سے، اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے واٹ ناٹ ٹو سے، یہ اسے سمجھ میں آ جائے، اور دوسری بات ہاؤ ٹو سے نو۔ اگر کوئی ماں 3 کام کر لے تو اس کا انشاءاللہ ریلیشن شپ بن جائے گا اپنے بچے سے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ خوش نظر آئے، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لے واٹ ناٹ ٹو سے، مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، تم تو ہو ہی ایسے، یہ نہیں کہنا، تم سے کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی واٹ ناٹ ٹو سے یہ سمجھ لے کہ واٹ ناٹ ٹو سے۔ دوسری بات ہاؤ ٹو سے نو۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا بچہ باہر نہ جائے اور گھر میں رہے، یہ بات کیسے کرنی؟ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں میں باہر جاؤں گا، اس بات کو کیسے کرنا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہاں، یہ بھی بعد میں کرنا ہے، پہلے اسے کہنا ہے جی بالکل آپ باہر جائیے گا انشاءاللہ کل 5 بجے، اس وقت یہ کر لیں،
مطلب ایک طریقہ یہ نہیں باہر نہیں جاؤ، دوسرا طریقہ یہ بالکل باہر ضرور جائیے، کل شام 5 بجے یا 2 گھنٹے کے بعد یا اتنے بجے. آپ اسے بتائیے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، کس وقت کیا جا سکتا ہے. اصل میں ہمیں نو کہنا نہیں آتا، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہاں لاجک سے بتایا جائے، رسپیکٹفلی بتایا جائے، اس کو ہرٹ کیے بغیر بتایا جائے، اس کو رسپیکٹ کے ساتھ بتایا جائے، یہ بہت بالکل صحیح بات ہے. پھر اسی طرح ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹس میں انٹرسٹ لیا جائے. بی انٹرسٹڈ ان دیئر انٹرسٹس. اگر کسی بچے کو کرکٹ کا شوق ہے اور آپ کرکٹ سے پرہیز کرتی ہیں تو آپ لے لیں تھوڑا سا شوق، آپ کہیں چلو کوئی بات، مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے کرکٹ میں، کیا ہوتا ہے ذرا ہمیں بھی سمجھا دو. کھیل لیں اس کے ساتھ، انوالو ہو جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں. تو اب تک جو میں نے بات کی میں اس کو ذرا سا پھر سم اپ کر دوں. 3 گریٹر گولز، 3 C's: کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر. اب یہ بہت بڑا گول اور بہت بڑا ویژن ہو گیا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اتنے بڑے ویژن کو اچیو کرنا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے: ورک آن یور اون سیلف. Know your own self. Do something with you to keep your inner conditions good. Be happy. You must look happy. This is the first step. Journey of 1,000 miles begin with first baby step. پہلا قدم. بہت بڑا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے نا. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنے اوپر کام کرنا ہے. اور اپنے اوپر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر کام کر لیا ہے اور وہ خوش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ کم ہے، یا پھر اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط ڈائریکشن میں کیا ہے. اپنے اوپر کام کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیپینس کے ایک لیول کو اچیو کر لیں. اور اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی، یا کسی سے بھی یہ پوچھا جائے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت دلچسپ. ہماری جو پبلک لائف ہے نا، اس میں تو ایک مجلسی تبسم اپنے چہرے پہ سجا لینا آسان کام. کیا خیال ہے؟ اسمائل پوز کرنا آسان کام. پبلک اسمائل، دیر از اے کانسیپٹ آف پبلک اسمائل. لکنگ ہیپی ان پبلک، دیٹ از ایزی. بٹ ٹو لک ہیپی بفور یور چائلڈ، ود یور ہسبینڈ، ود یور ساس، ود یور ڈومیسٹک اسٹاف، ود ان فرنٹ آف یور مرر، دیٹ از دا چیلنج. Are you getting this? تو اگر کوئی انسان جس کی فیملی کہے کہ ہاں یہ بہت خوش ہے، تو وہ واقعی اس نے اپنے اوپر کام کیا. اس کو میں کہتا ہوں پرسنل وکٹری. آپ نے اپنے آپ کو جیت لیا. جو اپنے سیلف کو نہیں جیت سکا وہ بچے کو کیسے جیتے گا، اور اس کا بچہ دنیا کو کیسے جیتے گا؟ آپ چاہتی ہیں کہ بچہ دنیا جیت جائے، تو آپ کو اپنے بچے کو جیتنا ہوگا. آپ چاہتی ہیں آپ اپنے بچے کو جیتیں، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو جیتنا ہوگا. اپنے آپ کو جیتیں گے کیسے؟ جب اپنے اوپر کام کریں گے اور خوش ہو جائیں گے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے 3 بڑے نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوگا اس کے کچھ میں نے میتھڈز آپ کو بتا دیے، سمپل سے، بہت بیسک سے. جب ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا تو اس کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں. پہلا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کے بچے ایموشنلی میچیور ہو جائیں گے. یور چلڈرن ول اچیو ایموشنل میچیورٹی. اگر کسی بچے کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ ایموشنلی میچیور ہونا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے.
یا تو اس کی لائف میں کوئی اور مینٹور آئے، اس کے چاچو، اس کی خالہ، اس کا ٹیچر، اس کا کوئی دوست جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اپنے ساتھ ریلیشن شپ بنائے، پھر تو وہ ایموشنلی میچیور ہوگا۔ لیکن اگر اس کا کسی سے ریلیشن شپ نہیں بنا ہے تو وہ ایموشنلی میچیور نہیں ہوگا۔ ایموشنلی میچیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز پہ اس کا قابو ہو، اس کے ایموشنز ریزنیبل ہوں، وہ بات بات پر ایموشنل نہ ہو جائے، وہ آسانی سے ڈپریس نہ ہو جائے، وہ خوشی میں دیوانہ نہ ہو جائے، وہ غم میں بالکل ہی کولیپس نہ کر جائے۔ دیٹ از کالڈ ایموشنل میچیورٹی۔ اور ایموشنل میچیورٹی کسی بھی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ ریلیشن شپ میں آتا ہے۔ اماں ابا کا یہ دوسرا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو کھانا پینا دیں، ان کا پہلا کام ہے کہ اپنے بچے سے ریلیشن شپ بنائیں۔ پتہ ہے آپ کو، اپنے بچے کے کپڑے دینا، اپنے بچے کو کھانا پینا دینا، یہ سیکنڈ جاب ہے۔ پہلی جاب ہے ہنگر آف لو، ہنگر آف فوڈ نہیں، ہنگر آف لو، ہنگر آف ٹچ، ہنگر آف وارمتھ۔ آپ کو پتہ ہے ہنگر آف ہگ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ بعض بچے مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے ایک، آپ نے کبھی ایسی زمین کا ٹکڑا دیکھا ہے جس کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہو کہ اس کو کبھی پانی ملا ہی نہیں ہے، اس پہ جتنا پانی ڈال دیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں لگتا کہاں گیا؟ دیکھا ہے کبھی ایسا زمین کا حصہ؟ کبھی ایسا پیس آف لینڈ دیکھا ہے ڈرائی؟ تو وہ بچے جنہیں ریلیشن شپ نہیں ملتا، وہ ایسی ہی ایمپٹینس، ایسی ہی اسٹارویشن اور ایسی ہی ڈرائینس فیل کرتے ہیں۔ انہیں بھی نہیں پتہ لگتا کہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی انہیں گلے لگا لے، انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ۔ آپ کو پتہ ہے بات؟ اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کی نیڈ یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ سمجھا دیا جائے، اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کی نیڈ یہ ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے۔ کسی بچے کو سمجھاتے رہنے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی، کسی بچے کو سمجھنے کے نتیجے میں اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے۔ بھائی یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ سمجھتے کیسے، یعنی دیر از اے بگ ڈفرینس۔ اب میں اس کو یہ سمجھا دوں، 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 ایسے نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھنا، اس کو گلے لگانا۔ تو ریلیشن شپ کا پہلا آؤٹ کم ہے، جو بہت بڑا آؤٹ کم ہے، ایموشنل میچیورٹی۔ You would be able to raise an emotionally mature individual, inshallah, if you will have this type of relationship. اور ریلیشن شپ کے میں نے انڈیکیٹرز کیا بتائے؟ میں نے 2 بڑے انڈیکیٹرز آپ کو بتا دیے۔ آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ اس پہ چیک کر لیں کہ کیا آپ کا ریلیشن شپ، آپ اس لیول، اس بینچ مارک کو اچیو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس بینچ مارک کو کیسے اچیو کریں گے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو ریلیشن شپ کا دوسرا آؤٹ کم کیا ہے؟ ریلیشن شپ کے 3 بڑے آؤٹ کمز ہیں۔ ریلیشن شپ کا دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے۔ بنیادی ایلیجبلٹی ہے ریلیشن شپ۔ اس دنیا میں جس انسان کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا اس انسان سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس کی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا ایک مطلب، تربیت کے بہت سے مطلب ہیں، تربیت کا ایک مطلب یہ ہے، تربیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے؟ تربیت کو ایک ڈیفینیشن تربیت کی یہ ہے، یعنی وہ انسان جو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے ذہن میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، اس کے ذہن میں کچھ پسندیدہ باتیں ہیں،
کچھ پسندیدہ فہم ہے، کچھ پسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کے مائنڈ میں کوئی ایسے ایکشنز اور کچھ ایسی سوچ، کچھ ایسی تھاٹس ہیں جو بہت ڈیزائربل ایکشنز اور ڈیزائربل تھاٹس ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈیزائربل پرسپیکٹیو، یہ ڈیزائربل تھاٹس، یہ ڈیزائربل وشز، یہ ڈیزائربل ایکشنز، یہ میں ٹرانسمٹ کر دوں بچے میں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ تو اگر میں اپنے بچے کا ڈیزائربل انسان نہیں ہوں تو میرا بچہ میرے ڈیزائربل اسٹف کو اچیو نہیں کر سکتا. میں اپنے بچے کی فیوریٹ پرسنالٹی نہیں ہوں، میرا بچہ میرے ڈیزائرڈ گول کو اچیو نہیں کر سکے گا. وہ مجھے پسند کرے، یعنی ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پر چلتے ہیں، ہم اپنے ناپسندیدہ انسان کی پسند پر نہیں چلتے، بلکہ ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند سے دور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس بات کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ دنیا جو مذہب سے بیزار ہے اس میں بڑی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کرشمے ہیں یا مذہبی حلقوں کی ریلیشن شپ نہ بنا سکنے کی کہہ لیجئے پرابلم ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ. تو ریلیشن شپ جو ہے وہ تربیہ کا بہت بڑا پری ریکویزٹ ہے. ٹھیک ہے، تربیہ کے دو بڑے پری ریکویزٹ، میں نے ایک الگ بات بھی کی. تربیہ کے دو بڑے پری ریکویزٹ ہیں، کیا ہیں وہ؟ تربیہ کے دو بڑے پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ تربیہ کے دو بڑے پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ ریلیشن شپ، تعلق اور مکالمہ، کانورسیشن. ٹھیک ہے، لیکن ریلیشن شپ کے تین بڑے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ ریلیشن شپ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ یو وڈ بی ایبل ٹو ریز این ایموشنلی میچیور چائلڈ انشاءاللہ through by the virtue of your relationship. Second, you would be eligible for تربیہ، جو تربیہ کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی. تیسرا، only if you are able to establish this type of relationship, only after this relationship you can achieve inner satisfaction and peace. Concerned parent انر سیٹسفیکشن نہیں اچیو کر سکتا جب تک ریلیشن شپ نہیں بنے. اگر آپ کنسرن پیرنٹ ہیں، اچھا یہ ایک الگ بحث ہے، میں اکثر یہ بات ڈسکرائب کرتا ہوں کہ پیرنٹس کی دو اقسام ہیں. ایک ہیں کنسرن پیرنٹس اور دوسرے ہیں مست پیرنٹس. تو مست پیرنٹس کو مطلب ورک شاپس میں صرف کنسرن پیرنٹس ہی آتے ہیں، مست پیرنٹس نہیں آتے، ان کو معافی ہے. تو جو کنسرن پیرنٹس ہیں وہ انر پیس اور سیٹسفیکشن کو اچیو کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کا اپنے بچے سے ریلیشن شپ نہ بنے. اگر ان کے بچے کے نمبر اچھے آ گئے تو اور ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کے بچے نے ان کی ساری بات مان لی لیکن ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کا بچہ بہت ویل بیہیوڈ ہے، بڑا اچھا ڈسپلن ہے، لیکن ان کا ریلیشن شپ نہیں ہے تو انہیں تکلیف رہتی ہے. انر سیٹسفیکشن اور انر پیس اس وقت ملے گا جب ریلیشن شپ بنے گا. میں آپ کو بتاؤں، یعنی نماز پڑھنا ایک آپ کی الگ ضرورت ہے، لیکن اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنا آپ کی سینس آف سیلف کو کمپلیشن کا ایکسپیرینس دینے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتا ہے. ریلیشن شپ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن شپ کسی انسان کی سیلف کو کمپلیشن کے ایکسپیرینس سے دوچار کرتا ہے. اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کا فیملی میں ہے، آپ کا سینس آف ریلیشن شپ آپ کے لیے جس طرح سیٹسفیکشن پیدا کرتا ہے نا، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے.
تو ریلیشن شپ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اس کے 3 بڑے کانکریٹ قسم کے آؤٹ کمز ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ موٹی موٹی باتیں میں شیئر کروں گا. میرا خیال ہے کہ میں جو بات میں نے سوچا تھا وہ میں نے کر لی. اب میں کویشچن آنسرز کے لیے آپ کو اوپن کروں گا. میں ایک نظر آؤٹ لائن آپ کو بتا دوں کہ میں نے آج آپ سے کیا بات کی، تاکہ ذرا سا ایک سم اپ ہو جائے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کا گریٹر گول یہ نہیں ہے کہ A1 گریڈز اور اسٹریٹ A's لانے والی جنریشن پیدا ہو جائے. نمبری نسل تیار کرنا اچھی ایجوکیشن کا گول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ نمبروں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے نمبری نسل ہی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کے گریٹر گولز کیا ہیں؟ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، یہ بچوں میں پیدا کیا جائے. اور پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اس کا ماڈل میں نے یہاں بیان کر دیا. اب کبھی زندگی رہی تو 100-150 گھنٹے اگر ہم نے اور آپ نے نکال لیے تو انشاءاللہ اس کی پھر بہت ساری تفصیلات میں انشاءاللہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس اتنے بڑے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ بتائیے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو آسمان دکھا دیا. اب آسمانوں کی سیر، افلاک کی سیر، تو یہ کام ہے پورا. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے ورک آن یور اون سیلف. یہ گول اس وقت اچیو نہیں ہوگا جب آپ ان پہ کام کرنے کی فکر کریں. اپنے اوپر کام کریں. اپنے اوپر کام کرنے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کا انڈیکیٹر اچیو ہیپینس. یو مسٹ لک ہیپی. پھر اس کی میں نے ڈیٹیل کہی. پبلک میں ہیپی نظر آنا اور پرائیویٹ لائف میں خوش نظر آنا اور پبلک لائف میں خوش نظر آنا 2 الگ باتیں. اصل کمال یہ ہے کہ میری فیملی کہے کہ میں خوش ہوں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ پھر جب ہم یہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ کی اہمیت کیا ہے؟ ریلیشن شپ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ریلیشن شپ کے نتیجے میں 3 بڑے کام ممکن ہوتے ہیں. ہمارے بچے ایک ایموشنلی میچیور اور ایموشنلی کمپیٹنٹ انڈیویجول کے طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہم انر پیس اور سیٹسفیکشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ 3 گولز اچیو ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ تربیت کے 2 بڑے پری ریکوزٹس ہیں. ان میں سے ایک ہے ریلیشن شپ اور ایک ہے مکالمہ.